اس رات کے بارے میں سبحان اللہ اتنی احادیث اور اتنے فضائل بیان ہوئے کہ شب قدر کو قدر والی رات کیوں کہتے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ تو اس میں اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں پر مامور کر دیا جاتا ہے، پورے سال کے آرڈرز دے دیے جاتے ہیں، ان کو یوں سمجھیے کہ ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ سال بھر کے آپ کے کام ہیں۔ اور اس رات کو شب قدر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس رات میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں اس کی قدر کی جاتی ہے، وہ مقبول ہو جاتی ہیں، اس لیے بھی اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، ہم انشاءاللہ توبہ بھی کریں گے، لیکن سارے پچھلے صغیرہ گناہ کس کے معاف ہوتے ہیں؟ جو اس رات شب بیداری کرے اور عبادت میں اس رات کو گزارے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے۔ تو ہم نے ان 5 راتوں کو ٹارگٹ پہ رکھنا ہے، ان راتوں میں کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ کی رضا والے کام ہو، عبادت ہو، جتنا ہو سکے عبادت ہو، کوئی گناہ والی بات نہ ہو۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رات عبادت میں گزارے اور استغفار میں گزارے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اگر حضور مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو پھر میں کیا پڑھوں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کا ایک وظیفہ عطا فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، پڑھو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، ذرا ترجمہ سنیں اس کا، یہ اتنی ٹچی دعا ہے، اگر اس کو دل کی گہرائیوں سے پڑھے نا تو آپ کی کیفیت بن جاتی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہم انک عفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ پہلے اللہ کو اس کی شان کریمی کا ذکر کر کے عرض کیا جا رہا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو، اللہ معافی کو تو پسند بھی کرتا ہے، میں بھی تو تیرا سائل ہوں، میں بھی تو گناہ گار ہوں، پھر مجھے بھی تو معاف کر دے، فاعف عنی۔ آئیے مل کر اس دعا کو 5 راتوں میں کثرت سے پڑھنا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے سر جھکا کر شرمندگی کے ساتھ پڑھ لیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ رات تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس رات کے بارے میں بڑے اقوال ہیں، اکثر بڑے علماء کا یہ بھی قول ہے کہ 27ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہوتی ہے، کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے۔ بہرحال ہمیں ان 5 راتوں میں خوب عبادت کرنی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ کیوں رکھا ہے، جس طرح دیگر اشیاء کو اللہ کریم نے پوشیدہ رکھا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ رکھا ہے، ہمیں نہیں پتہ کون سی نیکی سے رب راضی ہو جائے گا، اس لیے کیا کہا جاتا ہے، چھوٹی نیکی کو بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا نا کہ کسی نے کتے کو پانی پلایا، اس کی بخشش کر دی گئی، راستے سے کانٹا ہٹا دیا، اس کی بخشش کر دی گئی۔ تو چھوٹی نیکی بھی نہیں چھوڑنی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں چھپا کر رکھا ہے، ہم نہیں جانتے کس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، وہ نقطہ نواز ہے۔ تو بندہ ہر نیکی کرتا جائے، کیا معلوم اس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب کو گناہوں میں چھپا رکھا ہے، ہم نہیں جانتے کون سا گناہ اللہ کے غضب کے باعث بن جائے۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے چھوٹا سا گناہ ہے اور وہی رب کی ناراضی کا باعث بن جاتا ہے، تو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے، ہمیں نہیں پتا کون اللہ کا ولی ہے،
ایون ہو سکتا ہے آج ہماری ماشاءاللہ اس مسجد میں اللہ کے اتنے ولی کے نام پر یہ مسجد بنی ہے، اولیاء کرام کے بھی سردار ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی اللہ کا ولی بیٹھا، ہم نہیں جانتے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ چونکہ اولیاء کرام کو رب نے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے، تو اب بندہ سب کے ساتھ عزت سے بات کرے، اپنے ملازم سے بھی عزت سے بات کرے، غریب سے بھی عزت سے بات کرے۔ کیا پتا کہ وہ اللہ کا ولی ہو جس سے میں بدتمیزی کر رہا ہوں، جس کو گالیاں نکالتا ہوں۔ لوگ اپنے ملازمین کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، ان کو ایسے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں جیسے غلام بنا لیا ہے۔ نہ کرو ایسا، ٹھیک ہے وہ غریب ہے، تمہارا ملازم ہے، اگر وہ اللہ کا ولی ہوا نا، ویسے بھی کسی مسلمان ولی نہ بھی ہو، مسلمان ہے تو اس کی تعظیم کرنی ہے، اس کو دل نہیں دکھانا، لیکن اگر وہ اللہ کا ولی ہوا تو یاد رکھیے گا میٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے اب تک جتنا میرا مطالعہ ہے تھوڑا سا یہ ہے کہ دو ہی چیزوں کے بارے میں پڑھا ہے جس میں رب اعلان فرماتا ہو، رب کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ جس نے یہ دو کام کیے وہ ایسا ہے جس نے اللہ سے جنگ کی ہے۔ ایک سود کھانے والا، سود کا کام کرنے والے کے بارے میں پڑھا، اور دوسرا کسی نے اگر اللہ کے ولی سے دشمنی کی وہ ایسا ہے جس نے اللہ سے جنگ کی۔ یہ دو کام کرنے والا برباد ہی ہوتا ہے، تو بندوں سے عزت سے پیش آئے، تو یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اسی طرح رب نے یہ لیلۃ القدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ ہم ان 5 راتوں میں تلاش کریں، عبادت کریں، ورنہ ہم تو ایسے نکمے لوگ ہیں، ایک رات پتہ چل جاتی تو باقی راتوں تو پھر ایسے ہی سارے بھول جانے تھے۔ چلو اس بہانے 5 راتیں تو مسجدیں بھرتی ہیں، ان 5 راتیں تو سجدے ہوتے ہیں، کچھ عبادت ہوتی ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ اچھا آگے قرآن فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اچھا یہ قرآن کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے، اٹس اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن۔ جب قرآن کو کوئی چیز ایمفسائز کرنی ہے، ہماری اٹریکشن چاہیے، ہمیں بتانا ہے کہ there is something special، تو قرآن خود ہی ہم سے سوال کر رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہماری اٹریکشن لی جا رہی ہے۔ عرب زبان کا بھی ایک اسلوب ہے، آپ دیکھیں سورہ قاریہ میں القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، قرآن وہاں بھی ڈیفائن کر رہا ہے قیامت کو۔ تو اب سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا جانا قیامت کیا ہے، قارعہ کیا ہے؟ پھر فوراً اس کے بعد قرآن اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا۔ یہاں بھی قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر آگے خود قرآن بتا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اب 1000 مہینوں کا مطلب کیا ہوا؟ 83 years and 4 months، اپروکسیمیٹلی 83.5 سال۔ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن نے 100 سال نہیں کہا، 150 سال نہیں کہا، 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ۔ اس کے پیچھے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کیے۔ ایک شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک بہت عظیم بزرگ کا واقعہ صحابہ کرام کو سنایا۔ ان کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ۔ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بڑے ولی تھے، بڑے جاندار بھی تھے، بڑی اللہ کی انہوں نے عبادت کی، اور ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینوں تک وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے، اور بڑے طاقتور بھی تھے، ان پر کافر قابو نہیں پا سکتے تھے، اور بڑی چال چل کر بڑی مکاری کے ساتھ انہوں نے ان کو گرفتار کیا، اور پھر ان کو یوں سمجھے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا۔ بڑا ظلم بھی ہوا ان کے اوپر، پھر جنہوں نے ان کو شہید کیا ان پر عذاب بھی نازل ہو گیا۔ بڑا طویل واقعہ ہے، میں اس کو شارٹ کر کے بیان کیا میں نے۔ اچھا اب جب یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سنایا نا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو تھے ان کا مائنڈ سیٹ کمال کا تھا، ایسے کمال کے صحابہ ہیں سبحان اللہ۔ اب جب یہ واقعہ سنا، اب آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، ہمیں تو لگتا ہے کہ یار کتنے بڑے بزرگ تھے ماشاءاللہ، کتنی عبادت کی، کتنا ثواب کمایا۔ وہ فوراً اپنی نیکیوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتے تھے، کہتے حضور یہ پہلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، ہماری تو عمریں چھوٹی ہیں، 1000 مہینے تک تو وہ روزے رکھتے رہے، 1000 مہینے تک تو رات عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، 1000 مہینوں کا مطلب 83.5 سال اپروکس، ہماری تو عمر 60 70 80 سال، یہ تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہماری لائف میں، وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ یہ بات بڑی کمال کی، جملہ ذرا سمجھیے گا، صحابہ رنجیدہ ہوئے کہ دوسری قوم، دوسری جو امتیں ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہی ہیں، ہم پیچھے رہ گئے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بنگلہ بڑا بنا لیا اس نے، ہے وہ کاروبار میں آگے بڑھ گیا، وہ پیسوں میں آگے بڑھ گیا، اس کی گاڑی اچھی ہو گئی، اس نے موبائل اچھا خرید لیا، ہم اسی ٹینشن میں رہ گئے۔
مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو کسی کا گھر، کاروبار یا اس کی ویلتھ دیکھ کر ڈی مورلائز ہوتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے فیل کرتا ہے، وہ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں نہیں پیچھے فیل کرتا کہ یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ روز قرآن پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ دین کا کام بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، میں تو صرف کاروبار کر رہا ہوں، میں تو دین کو ٹائم ہی نہیں دے رہا، میں اپنے آپ کو اس وقت کیوں شاید فیل نہیں کرتا، اس وقت کیوں میرے دل میں یہ بات۔ یہ صحابہ کرام کا انڈرسٹینڈنگ لیول تھا کہ جب بھی وہ کسی کو نیکیوں میں آگے بڑھتے دیکھتے وہ چاہتے ہم بھی آگے بڑھے۔ پلیز کمپٹیشن لائف میں یہ والا لاؤ، یہ جو دنیا کا کمپٹیشن ہم لے آئے نا، اس میں کبھی بھی پرسکون نہیں ہو گیا، ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے۔ آپ لاکھ پتی ہو جائیں گے تو کروڑ پتی نظر آئے گا، کروڑ پتی نظر آئیں گے تو ارب پتی نظر آئے گا، ارب پتی بھی بن جاؤ گے تو پھر آگے اس سے آگے والا نظر آئے گا، اور اسی ریس میں زندگی ختم ہو جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ پلیز یہ سیکھو، یہ لیلۃ القدر ملی کتنی عظیم رات کیوں ملی؟ جب صحابہ کرام غمزدہ ہوئے تو نبی پاک کے بھی قلب اقدس پر جو ہے وہ رنج طاری ہو گیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دل پر رنج طاری ہو، یہ رب کو کب گوارا ہے؟ جبریل امین آئے کہ حضور آپ غمزدہ نہ ہو، اللہ کریم نے آپ کی امت کو ایک رات ہر سال ایسی عطا کر دی ہے، جو اس رات میں عبادت کر لے گا حضرت شمعون کی ان 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب کما لے گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، برابر نہیں کہا قرآن نے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے برابر ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ افضل کتنا ہے وہ رب جانے، اس کی عطائیں جانے، اور یہ وہ نارمل 1000 مہینے نہیں ہیں کہ ایک بندہ 1000 مہینے زندہ رہ کر نمازیں پڑھتا رہا، اس کے برابر نہیں۔ یہ وہ حضرت شمعون جو 1000 مہینوں تک روزے رکھتے رہے، 1000 مہینوں تک عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، شہادت کا مرتبہ پایا۔ اللہ اکبر، نبی پاک کی کرم نوازی سے، اللہ کے حبیب کی امت ہونے کی برکت سے اللہ نے ایک رات ہر سال دے دی کہ جو اس ایک رات میں عبادت کر لے حضرت شمعون کی ان 1000 مہینوں سے عبادت سے زیادہ ثواب کما لے گا۔ تو یہ اتنا بڑا احسان، اور یہ ہمیں کیوں ملی؟ یہ احسان مانو، احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ ملا ہے نبی پاک کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، سچی بات تو یہ ہے رحمان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو در مصطفیٰ سے ہم نے پایا نہیں ہے؟ جس کو اتنا کچھ نبی پاک کے صدقے ملا ہو، اس کی تو زندگی ان کی محبت میں گزرنی چاہیے، اس کی تو زندگی ان کا گن گاتے ہوئے گزرنی چاہیے، ان کی سنتوں پر عمل کرتے گزرنی چاہیے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب سمجھ لو یہ کتنی بڑی رات ہے۔ ان بٹوین دوز 5 نائٹس کوئی ایک رات شب قدر ہے، تو ہم نے ان 5 راتوں میں کمر بستہ ہو جانا ہے۔ دن کو ریسٹ کیجئے گا، دن بیزی نہ گزاریں گے رات تھک جائیں۔ ان 5 راتوں کو پلان کیجئے کہ ہم دن میں ریسٹ کریں، رات پوری جاگیں۔ جیسے یہ اجتماع ختم ہو، آپ کو کہیں گھومنے پھرنے جانے کی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے، گھر بھی جانا ہے تو تلاوت کریں، تھوڑی دیر بعد تسبیح لے لیں، ذکر و اذکار پڑھیں، مدنی چینل پر پروگرام چل رہے ہوں گے وہ کریں۔ میں نے یہاں سے ایک اور جگہ بیان کرنے چاہنا ہے، وہاں آ جائیں، لیکن کوشش کریں کہ یہ رات فضول باتوں میں نہ ہو۔ اچھا، اس رات ایک اور کام بھی آپ نے کرنا ہے کہ آپ 5 راتیں صدقہ کریں، بے شک کچھ بھی کریں، جس کی جتنی حیثیت، 50 روپے کرے، 100 روپے کرے، 1000 کرے، لاکھ کرے، 5 راتوں میں کچھ صدقہ ضرور کر دینا۔ جو رات لیلۃ القدر ہو گئی تمہارا صدقہ لیلۃ القدر والا صدقہ ہو جائے گا۔ تو یہ آپ بیپاری لوگ بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، پلان کریں نا، ان 5 راتوں کو پلان کریں کہ وہ کون کون سی عبادت، جن کے والدین کی قبریں قریب ہیں، پاسبل ہے جانا، 5 راتیں قبرستان چلے جائیں، تو ماں باپ کی قبر پر جانا لیلۃ القدر میں جانا ہو جائے گا۔ تو اب آپ سوچتے جائیں کہ میں اس رات کو کیا کیا ایسا کر سکتا ہوں کہ ان 5 راتوں میں سے جو رات لیلۃ القدر ہو، انشاءاللہ میری وہ رات، وہ عبادت جو ہے وہ لیلۃ القدر میں کاؤنٹ ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک تجربہ بیان کیا ہے، اٹس ناٹ کمپلسری، مگر یہ بھی ایکسپیرینس ہمارے سامنے آ جائے کہ وہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ کیا فرماتے ہیں کہ جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو 29ویں شب، اگر پیر کو پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعے کو ہوا تو 27ویں شب، اور اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو میں نے 23ویں شب کو شب قدر پایا۔ اچھا، بہت بڑے بڑے علماء کا ماننا یہ ہے کہ 27ویں شب شب قدر ہے۔ اس میں ایک بڑا اسٹرانگ اشارہ ہے، یہ لیلۃ القدر سورت میں ہی لیلۃ القدر آیا 3 بار، ٹھیک ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। कितनी बार आया? 3 बार। अच्छा, लैलतुल क़द्र जो लफ्ज है उसमें 9 हरूफ है, ठीक है, आप उसको काउंट करेंगे तो 9 हरूफ है। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27। तो कुछ उलमा कहते हैं ये इशारा है कि 27वीं रात जो है वो शब कदर है। बहरहाल ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि इस रात को समझिए और इन 5 रातों में हमने इंशाअल्लाह इबादत करनी है और इस रात की कुछ अलामतें भी बयान की। देखिए नबी पाक ने कितना बड़ा एहसान किया कि बहुत सारी हमें निशानियां भी बता दी। इस रात के सिम्टम्स क्या हैं? फरमाया कि हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बारगाह रिसालत में शब कदर के बारे में सवाल किया तो प्यारे आका ने फरमाया कि शब कदर रमजान की आखिरी ताक रातों, आखिरी अशरे की ताक रातों 21, 23, 25, 27 या 29 में से तलाश करें। और फिर फरमाया जो इसमें इस रात की अलामतें क्या हैं कि वो मुबारक खुली हुई शब होगी, ना ज्यादा गर्मी होगी उस रात, ना ज्यादा सर्दी होगी, बल्कि ये रात मोतदिल यानी मॉडरेट होगी। इसमें चांद खुला हुआ होगा, शैतान को आसमान से सितारे नहीं मारे जाते। कभी कभी आप देखते हैं कि स्टार टूट रहे होते हैं, नजर आते, कभी कभी नजर आते हैं, यहाँ तो नहीं, शहर में गांव में नजर आते हैं, लेकिन उस रात को शैतान को सितारे नहीं मारे जाते। और ये भी बताया कि इस रात के बाद जो सुबह आती है, उस रात जो यानी सुबह जो सूरज निकलता है वो बगैर शुआओं के तुलू होता है, यानी सूरज ऐसे निकलता है जैसे 14वीं रात का चांद होता है। तो जो लैलतुल कदर के बाद की सुबह होती है उस सूरज की भी ये निशानी फरमाई गई। और बाज उलमा ये भी फरमाते हैं कि इस रात जो है समुंदर का पानी मीठा हो जाता है। अच्छा, ये सारी निशानियां तो बयान हुई रिवायतों में, किताबों में, अहादीस में। जरूरी नहीं कि हर निशानी हम देख सकें, वो आंख भी तो चाहिए ना। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। तो बहरहाल ये अलामतें भी बयान हुई। तो हमें इंशाअल्लाह, मैं भी नियत करता हूं, आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह ये 5 रातें हम खूब इबादत में गुजारेंगे, इंशाअल्लाह दुआओं में गुजारेंगे। अब मैं टर्न करता हूं अपने टॉपिक को एक अजीम हस्ती की तरफ, और ये बहुत ही कमाल की हस्ती है। 21 रमजान उनका यौम शहादत है। शेर खुदा आपका लकब रहा, नबी पाक के बहुत जबरदस्त साथी रहे। और सुभान अल्लाह, आपके फजाइल सुनते हैं तो ईमान ताजा हो जाता है। अल्लाह करीम ने कैसे फजाइल से नवाजा। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम हैं। आपको करमल्लाहु तआला वजहुल करीम कहा जाता है। हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन आता होगा जहन में कि सारे सहाबा को रदियल्लाहु तआला अन्हु कहा जाता है और मौला अली को करमल्लाहु तआला वजहुल करीम क्यों कहा जाता है? करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का मतलब यह है अल्लाह पाक आपके चेहरे के वजाहत को, आपके चेहरे के फैज को और बढ़ाए, और अल्लाह ने बढ़ाया। वजह यह है कि आपके सर मुबारक ने कभी किसी बुत के आगे सजदा नहीं किया। और उसकी बड़ी वजह क्या हुई कि आप अभी छोटे ही थे, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के कजन हैं, चचाजाद भाई हैं। तो अबू तालिब से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मौला अली को बचपन में ही ले लिया था। उनके ऊपर बहुत ज्यादा यूं समझे मुआश का और अयाल का बोझ था, तो कुछ बोझ बांटने के लिए, हमारे भी होता है फैमिली में बच्चे ले लेते हैं, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली को ले लिया। अब नबी पाक की गोद में इनकी परवरिश हुई है। इन्होंने आंखें खोली तो नबी पाक को देखा है, होश संभाला तो आका की बातें सुनी। ये नबी पाक की बचपन से ट्रेंड है। नबी पाक का डायरेक्ट फैजान जो है वो मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को मिला। अच्छा, आपका एक और लक़ब तो बड़े हैं, कर्रार, और आपको शेर खुदा, असदुल्लाह, असदुर रसूल। आपका एक बड़ा यूनिक कुनियत और वो है अबू तुराब। अबू तुराब कहते हैं मट्टी वाले को। एक बार नबी पाक अलैहि